قاری وہی صاحب آپ کو کچھ کافی بولیں گے آج کی تاریخ میں؟ میں آدم بھائی سے بات کر رہا تھا، کچھ ایشوز ہیں جس پہ میں آج تھوڑا سا اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. پتہ نہیں یہ اچھا ہوگا کہ میں اسکرین شیئر کروں یا نہیں کروں، لیکن بات یہ ہے کہ 2 ستمبر میں مجھ پر پاکستان میں وجہ تھا توہین رسالت اور توہین مذہب لگی تھی، جس میں 295A 295B 295C اور 298 یہ چاروں دفعہ جو ہے وہ مجھ پر لگی ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری میری فیملی جو تھی وہ ڈسٹرب ہوئی. حالانکہ انہوں نے ان کو مارنے کی بھی کوشش کی، میرے بھائی کو فائر لگے 4، اور ابھی تک اس کی ابھی ایک اس کے بلٹ جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہے. ابھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو جتنا ہو سکتا ہے یہ مسلطوں سے بچاؤں. ارے یہ کیا ہوا؟ اوکے جی سر، آپ نکل گئے تھے بیچ میں سے. قاری صاحب کیسا آواز گئی آپ کی؟ اوکے قاری صاحب کا لیکن ہمیشہ انٹرنیٹ کا یا آواز کا مسئلہ رہتا ہی ہے، پتہ مائک نہیں کا ایشو ہے. باہر ہے قاری صاحب پھر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے قاری صاحب کا. نہیں، قاری صاحب جو ہے نا میرے خیال میں کافی وی پی این لگا کے آتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا وہ سیکیورٹی اس وقت ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے. ساحل ابھی ریسنٹلی میری ان سے بات ہوئی تھی، ان کے اوپر ایک اور بڑی خطرناک قسم کی ایف آئی آر دائر کی گئی ہے، جس میں ان کو انہوں نے جو ہے نا میرے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا، اور ایف آئی آر کے اندر میرا نام ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا اس دفعہ ایف آئی آر میں پہلی جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں میرا نام نہیں تھا. اب کی جو ایف آئی آر ہے اس میں ڈائریکٹ میرا نام انہوں نے بیچ میں ڈال دیا، ایف آئی آر کے اندر ڈال دیا، وچ از ویری ڈسٹربنگ. کیونکہ آپ کو اچھا پتا ہے کہ ہم تو پوری پاکستان میں فل ہمارا نام چلتا ہے. جس طرح وہ گبر سنگھ کو کہتے ہیں نا، سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا، تو اسی طرح پاکستان میں نام چلتا ہے کہ سو جا نہیں تو ایڈم سیکر جو ہے نا وہ اسلام کے پول کھول دے گا. تو وہ اس کی وجہ سے یہ اس وقت بہت خطرے میں ہے. اور ان کے اوپر جو اب کی بار الزام آیا ہے، جو یہ ابھی جو بات کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ جو ابھی ریسنٹلی ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں ان لوگوں نے ان کو میرے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے، وچ از ویری بیڈ. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی چیزیں اوپنلی بتانا چاہتے ہیں، وہ خود آئیں گے تو بتائیں گے. صرف اتنی سی بات میں کر دیتا ہوں، باقی یہ خود بتانا چاہتے ہیں جو کچھ بتائیں گے، کیونکہ کافی ان کے ساتھ اس وقت ان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ کافی مسئلہ ہو رہا ہے. اور یہ ایف آئی آر ہے پولیس کی، اگر نظر آ رہی ہو تو نام تو نہیں ہے اس میں ان کا؟ یہ دیکھیں جی، ہاں جی یہ دیکھیں. ہاں اس میں میں نے مفتی صاحب میں نے ابھی باقی سارا کچھ نہیں بتایا، میں نے صرف یہ بتا رہا تھا کہ ابھی جو لیٹسٹ ایف آئی آر ہے اس میں انہوں نے ان کو میرے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. تو اس میں انہوں نے جو ہے نا ایرم سیکر اردو کا نام ساتھ میں ڈال دیا. تو یہ اس لیے بڑا خطرناک کام ہو گیا ہے ان کے بارے میں. جی اب میں نے باقی سارا کچھ نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا آپ کتنا بتانا چاہتے ہیں کتنا نہیں بتانا چاہتے، لہٰذا باقی آپ خود ہی بتائیے گا. تھینک یو آدم. میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یار دیکھیں، میں کسی بھی ایکٹیویٹیز میں پاکستان میں انوالو نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کس پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انسان جو ہے وہ فری ہے، اس کے پاس فری ول ہے، اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سب مسلمانوں کے پاس یا سارے انسانوں کے پاس جو فری ول ہے، لیکن ہے نہیں. ایکچولی وہ دوسرے لوگ ملکوں کو بتانا چاہتے ہیں. میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اسپیشلی اگر آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو بی کیئرفل، کیونکہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. کسی انسان کو آپ 2 دفعہ نہیں مار سکتے. 295 پاکستان میں 1 دفعہ ہی بہت ہوتی ہے، لیکن میرے اوپر دوسری لگ گئی ہے صرف 2 مہینوں کے 1 مہینے کے گیپ میں. سو
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھیں اس میں ایف آئی میں اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں کہ اگر وہ قرآن کو جلائیں گے تو ان کو میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا اور آپ میری ایکس مسلم جماعت میں مل جائیں. اور میں یہ ساری جو ہے فیبریکیٹڈ ہیں. میں نے اس کو بالکل مجھے کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی علم بھی نہیں ہے. 1,00,000 کا انعام دیا جائے گا, لکھا ہوا یہاں پہ 1,00,000 کا انعام دیا جائے گا بطور ثبوت جلانے والے کو. یار ساحل, ہم نے کبھی بھی نہ اپنے کسی بھی چینل پہ, چاہے کسی بھی بندہ ہو, کبھی بھی یہ چیز نہیں کہی. مجھے بتائیں کہ ادھر بھی نہیں کہی ہے. ایک مفت کی کتاب کو جلانے میں, وہ تو آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں, آپ کو مفت میں مل جائے گی. 1,00,000 روپے کا انعام دینے کی کیا بکواس بات ہے. تو بلا وجہ کے عجیب قسم کے آرڈیننسز پہ ڈالی جا رہے ہیں اس بندے کے اوپر. اور دیکھیں ادھر انہوں نے میرا شناختی کارڈ نمبر بھی نکالا ہوا ہے جو کہ میرے پاس بھی نہیں ہے. میرے پاس اپنا میرا شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے میرا شناختی کارڈ نمبر نکال کے میرے گاؤں کا ایڈریس, میرے گھر کا ایڈریس اور سارا کچھ وہاں پہ ڈالا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 روپے کا نام دیا جائے گا جو اس قرآن کو جلائے گا. یار میں تو 1 روپیہ بھی نہیں کسی کو دیتا, ٹھیک ہے. وہ ان کی مرضی ہے, وہ جلائیں یا نہ جلائیں. میں کیوں کسی کی مذہبی کتاب کو جو ہے وہ جلاؤں, ٹھیک ہے. اگر کوئی جلاتا ہے, اگر, اور اس میں ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ میں انوالو ہوں جو کہ سویڈن میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ سویڈن والا ہے کون یا نہیں. صرف یہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے. اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میری ایک فیس بک ہے جو کہ میں سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے الاؤ ہی نہیں ہے سیکیورٹی کی بنا پر. اور کہ یہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ اپنے چینل آدم سیکر کا جو ہے وہ 6 گھنٹے اور 6 منٹ کی ویڈیو ایپس نے اپلوڈ کیا جس میں حضرت عائشہ کا جو ہے وہ اس نے بلاسفمی کیا, یہ وہ کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ فیبریکیٹڈ ہے. میں ان پہ بلیو نہیں کرتا. وہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے یہ ایکس مسلم موومنٹ کو جو ہے وہ روکا جائے, جو کہ نہیں رک سکتی کیونکہ انسان کے پاس فری ول ہے. میں صرف اپڈیٹ دینا چاہتا تھا کہ جتنے بھی لوگ آپ کے چینل پہ پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آدم سیکر کے چینل سے دیکھ رہے ہیں, میں بالکل کسی چینل پہ انوالو نہیں ہوں, لیکن ہر انسان کے پاس فری ول ہے. مجھے آج تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپنے چینل پہ لیا. میں کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس اس کی فری ول ہے. تو جہاں کہیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں خاص کر دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی کیئرفل رہیں, کیونکہ جیسے پچھلے اس سیٹرڈے کی لائیو سٹریم میں ایک لڑکا آیا تھا, اس نے آدم کو کہا کہ تمہاری آواز جو ہے وہ فلاں پاسٹر سے ملتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اسی وہی چکروں میں لا رہے ہیں کہ مجھ تک تو ان کا اللہ اور محمد بھی نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے. لیکن میری فیملی جو انوسینٹ ہے وہ سارے ابھی اسٹل وہ مسلم ہیں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ مسلم ہیں, لیکن وہ ایکچولی میری فیملی تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مجھ کو جو ہے وہ پین دے سکے. سو صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں, خاص کر اگر آپ پاکستان میں ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اور اپنی کمیونٹی کی رسپیکٹ کریں, اپنے جو ارد گرد ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کی رسپیکٹ کریں. سو ایکس مسلم کبھی بھی نہیں کہتا کہ کسی کو ان رسپیکٹ کر کے ایک ایکس مسلم کو رسپیکٹ ہو. سو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے اسلام کو چھوڑا ہے تو یہ ایک میرا پرسنل میٹر ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں بلیو کرتا جو میں نے سیکھا تھا. اگر کوئی اور چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا پرسنل میٹر ہے, میں کسی کو فورس نہیں کرتا. اور جو مجھ پر پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے پاس, اور اس ایف آئی آر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں 40,000 ایکس مسلم کی جماعت کو لیڈ کر رہا ہوں پاکستان میں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ارے 40,000 کی بات کرتے ہیں, یہ جھوٹ ہے کیونکہ وہاں پر تو 40 لاکھ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں. سو تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می ان, یا تو باقی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, صرف میں اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آج آپ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے پچھلی دفعہ کی طرح. سو تھینک یو کسی سو مچ کے, کہ آپ آئے اور تھینک آپ یو. نے یہ بات یہاں پہ رکھی. اینڈ سہیل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اور آدم صاحب میں ایک اور چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کے بہت بڑے خطیب نے, مفتی ہیں جو بہت بڑے ون آف دا بگیسٹ مدرسہ فرام پاکستان,
انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اس بندے کو جو بھی مارے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور انہوں نے تقریباً 2 پیجز جو ہے وہ ایویڈنس دی ہے میرے خلاف، اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اس بندے کا جو ہے وہ سرطان سے جدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا سو لیکن میں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں. سر آپ نے اسلام چھوڑا اور کیا آپ نے کیا؟ آپ نے اسلام چھوڑا، الحمدللہ اسلام کو تو چھوڑا بچ کے یار، سارا کچھ تو الحمدللہ. چلتا ہے نا، اور آپ نے اسلام چھوڑا تو اوبویسلی لوگوں نے دیکھا اتنا عالم، اتنا قاری، اتنا حافظ نے اسلام چھوڑا، آپ کو دیکھ کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا، کئی لوگوں نے تو صرف آپ کو دیکھ کے چھوڑ دیا ہوگا. تو جس بات طرح یہ ہے غوث کہ اعظم کو دیکھ کے ہزاروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسی طرح مجھے دیکھ کے ہزاروں نے اسلام کو چھوڑا ہے. یہ واقعی بات ٹھیک ہے. الحمدللہ، تو اس وجہ سے سر اٹس مور دین انف کہ آپ کا سر اڑایا جائے، آپ کی منڈی اڑائی جائے. تو دس از دا ریئلٹی. تو بڑا خطرناک سی چیز چل رہی ہے اس وقت حافظ صاحب کے اگینسٹ، کہ میرے پاس تو مزید الفاظ نہیں ہیں. I don't know how to express my anger right now. لیکن this is the reality of Islam in essence کہ آپ نے اسلام چھوڑا. انڈیا میں کہتا ہوں کہ لوگ بڑے سکون میں ہیں اس معاملے میں ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ بندہ آپ کے سامنے ہے، ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں، ایف آئی آر پڑی ہوئی ہے. کسی کو ویریفائی کرنا ہے تو پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کر سکتا ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. آن لائن ہے، آپ ایف آئی آر جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، ایف آئی آر نکال سکتے ہیں. لائک ایک لیول ہے کہ آپ ایک بندے پہ کس لیول تک جا کے پرسیکیوٹ کریں گے جسٹ فار دا فیکٹ کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. دیٹس دا اونلی ریزن. میں ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آدم بھائی، لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سپر چیٹ کی خاطر یا پیسے کی خاطر یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یار کاش کچھ سمجھ آئے کہ ایک ایکس مسلم بننا کتنا، ہم کتنا پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کتنا کچھ کھونا پڑ گیا ہمیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے سچائی کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، اور جھوٹ کے پیچھے نہیں ہم چلتے. ہم حلوے کھانے والے مولوی اب نہیں رہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ حلوہ بنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا کیونکہ کچھ بینیفٹس کے لیے، تو میرے لیے میری فیملی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے یار. میرا خود اپنا بچہ اور میری بیوی، سب کو کھو دیا میں نے. اور لیکن تانے دینے والے جو بھی ہے وہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے، اور جتنے ہم ایکس مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا پینفل ہوتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک اندھیرے میں رہنا، تھوڑی سی زندگی ایک روشنی میں یا بیوٹی میں گزارنی، یہ سب سے بہتر ہے میں سمجھتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. اور ایٹ دا سیم ٹائم میری جان کے اگر ایکس مسلم بن کے پیسہ کمانا نا، تو بھائی دس از دی ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ منی میکنگ جاب ان دا ہسٹری آف دا ڈیفیکلٹ منی میکنگ جابس. کیوں؟ کیونکہ جو فوجی بھی ہوتا ہے نا، وہ جب جنگ میں جاتا ہے نا تو بندوقیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ جنگ میں جاتا ہے تو اس کے اوپر قتل کا یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ چوٹ لگ سکتی ہے. ایز این ایکس مسلم آپ کو ہر وقت خطرہ ہے آپ کی جان کا. تو اگر منی میکنگ کے لیے کیا جا رہا ہے تو بھائی جان اس سے مشکل منی میکنگ دنیا میں اور کوئی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسلٹوں کو سوچنا، وہ تو سوچ کیسے سکتے ہیں، سوری مائی بیڈ. کیا یار، کیا اسٹوپڈ بات کی میں نے. مسلٹوں کو سوچنا چاہیے، مسلٹے کیوں سوچیں گے؟ سوچتے تو اسلام میں رہتے. تو اینی ہاؤ، نہیں آدم آئی ڈونٹ ہیو ورڈز. میں سمجھتا ہوں کہ مسلٹوں کو کیسے سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑے مسلٹے بھی کوئی بھی نہیں تھے، لیکن کسی طریقے سے ہماری زندگی تو بدلی، کیونکہ ہم نے کیپ ہیئرنگ کیا نا، اور بار بار ہمیں مجبور ہو گئے کہ اوکے یار، اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی تھی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنا بوڑھا ہو کے انسانیت کو
ایک وقت آتا ہے جب آپ کیپ لسننگ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ اس کو جو ہے نا کمپیئر کرتے ہیں انسانیت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے بھی اسلام کو چھوڑا. میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادھر ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا پریکٹیکل مسلم کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ایک یورپ میں مشنری بھیجا گیا تھا، اسلامک مشنری. لیکن مجھے بھی ہلاک رکھ دیا سچائی نے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بھی اگینسٹ کرسچینٹی تھا، اگینسٹ جوش تھا. ون آف دا بگیسٹ اینیمی ان مائی لائف واز جوش. لیکن میں سب کو ایکسیپٹ کرتا ہوں بھی ایز اے ہیومن. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سنتے رہیں گے بار بار یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑے معنی رکھتی ہیں. یہ 8-9 گھنٹے کی سٹریم کرنا جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اتنے بندے، اتنے زیادہ لوگ جو ہے اس میں انوالو ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں اور آپ سارا کام کر رہے ہیں اور گٹر میں ڈال رہے ہیں. نہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے. کیپ ڈوئنگ دیٹ. تھینک یو، تھینک یو، مچ اپریشیٹڈ. ساحل بھائی کا مائک تو انمیوٹ ہے لیکن ان کی طرف سے آواز نہیں آ رہی. میرے خیال میں ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا. تو تینی بھائی بھی جوائن کیے ہیں. ویسے ایڈم بھائی، میں نے اتنے ایکس مسلم چینل دیکھے، کسی نے بھی آج تک یہ نہیں بولا قرآن جلاؤ یا قرآن کو پکڑو. الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پکڑو. سر اگر آپ نے ایکس مسلم کسی کو بنانا ہے تو قرآن کو پڑھا کے بنا سکتے ہیں، جلا کے تو نہیں بنا سکتے نا. That's the بالکل reality. جلا کے تو دل میں ہم اور نفرت بھر دیں گے. اور ہم نے آج تک کبھی بھی کسی بھی چینل پہ نہ میں نے بولا ہے نہ ایڈم صاحب نے بولا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو جلاؤ. کبھی نہیں. اور دوسری چیز، قاری صاحب کی جو پوری سٹوری ہے اور ان کے لائف کا جو سٹرگل ہے، جتنے لوگ قاری صاحب کو جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مدرسے میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے لے کے ابھی تک ان کی لائف جو ہے وہ سٹرگل میں ہی گزری ہے. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جان پہ بات آ گئی ہے. فیملی کے اوپر ایسے گولیاں چل ایسی گئی ہیں، باتیں. ہاں، بھائی کے اوپر گولیاں چل گئی ہیں، باپ کو کوٹا گیا، مارا گیا ہے. یعنی اب کیا کیا پیچھے رہ گیا. صحیح بات ہے. تو قاری صاحب بڑے ہمارے لیے دکھ کی بات ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ ہمت کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو بھی قدم لینا ہے اچھے سے اس پہ سوچ وچار کر کے آپ قدم اٹھائیے گا، کیونکہ آپ کی فیملی بھی ہے، ان کی لائف کی سیفٹی بھی ضروری ہے. تو وی کین انڈرسٹینڈ یور پوزیشن. ساحل بھائی، ایک ابھی پھر جلدی ایک چوتیا آیا تھا میرے چینل پہ، تو تم لوگ پیسے کے لیے سب کر رہے ہو، تو ایسا ہے تو ویسا ہے. میں نے کہا حرام خور، اگر پیسے کے لیے کرنا ہوتا نا تو اس میں ایک بیچتا. ٹھیک ہے، حد سے حد جیل ہوتی. ہاں، اور دبا کے پیسہ آتا، جب تک پکڑا نہیں جاتا دبا کے پیسہ آتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور سب کے ساتھ کھلا کھاتا، ننگا نہاتا، آرام سے گھومتا بھی. صحیح یہ بات ہے. حرکت نہیں ہوتی کہ جس دن پکڑے گی اس دن کہانی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا سمجھنا ان چیزوں کو بھی تسلی سے. اگر یہ پیسے کے لیے ہوتا تو بغل میں نیپال ہے، بڑی آرام سے تسکری ہو جائے گی. صحیح بات ہے. سوچنا چاہیے، ہوں. مومنوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ جو الزام لگاتے ہو کیا وہ اس میں کچھ ہے وجن یا بیس لیس آپ کے الزام ہے. بیس لیس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساحل صاحب، پتہ ہے کیا بات ہے کہ صرف اور صرف ان کا آرگیومنٹ صرف اس لیے ہوتا ہے یہ والا کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں یار یہ لوگ جو ہے نا، یہ نیت ان کی صحیح نہیں ہے. یہ لوگ بھائی نیت نیت صحیح نہیں ہے تو بھائی کوئی یہ والا بزنس جو ہے نا، دس از دی اٹموسٹ ڈینجرس جاب ان دا ہسٹری آف دا موسٹ ڈینجرس جابس. لائک آپ روز ہی جو ہے نا جنگ کے میدان میں، روز کوئی دن ایسا نہیں جب آپ جنگ کے ویری ٹرو، میدان میں نہیں ہیں. تو ویری ٹرو. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. تو حافظ جی صاحب، قاری صاحب، بہت بہت شکریہ ساحل آپ بھائی کا. اور کچھ کہنا چاہیں دیکھیں، گے جو آپ؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری پچھلی FIR تھی، ٹھیک ہے، 295C کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہ آپ کو ڈیتھ سینٹنس مل جاتا ہے، کہ اس کے پیچھے کوئی بات نہیں رہتی. اور صرف
ठीक है, और 295 बी भी लगाया, सी भी लगाया, ए भी लगाया, 298 भी लगाया, 4 दफ़ा पिछली FIR में लगाई, FIR में लगाई, और 2 दफ़ा जो है वो इस, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो कल पता चला है कि 26 तारीख को जो है मुझ पर पाकिस्तान में FIR हो गई है, वो भी पता चला जब एक वाक़या पेश हुआ। तो उसमें वो जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि मेरी एक फेसबुक है जिस पे मैं 40,000 लोगों को, एक्स मुस्लिम को लीड करता हूँ, ठीक है, और उनको कहता हूँ कि इस पाकिस्तान में इस शैतानी कलाम को जलाएं, और जो भी इस कलाम को, किताब को जलाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, और मैंने इस मदरसे से हिफज किया है, और मैं स्वीडन में भी कुरान जलाने में इन्वॉल्व हूँ, कि मैं खुद ही लोगों को कह रहा हूँ कि मैंने ये सब किया है, और जाके मेरे खिलाफ जो है वो आप FIR दर्ज करा दें, और मेरा एड्रेस भी ये है, ठीक है, और मेरे गांव का एड्रेस ये है, और मेरे पास खुद अपना शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, चलो ये तो अच्छा हो गया कि मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर मिल गया मुझे पहले पता ही नहीं था, ठीक है, यही मुझे मिला है, और मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी सारा कुछ, और वो कह रहे हैं कि, और इस और मलून ने अपनी YouTube वीडियो भी सेंड की चैनल आदम सीकर उर्दू के नाम से, कि मेरे चैनल उर्दू आदम सीकर के नाम से। आदम भाई ये प्लीज आप खुद अपने सर पे ले, मुझ पे ना डालें। नहीं नहीं सर, वो मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ सर, अब मेरा मतलब है कि ये चैनल भी आपका बन गया भाई खड़े खड़े, क्योंकि जी आपको उन्होंने पकड़ना है तो वो चैनल आपका बन गया सर। देखिए ये बात हुई ना सर, देखिए मुसलटे किसी भी चीज को कभी भी किसी तरफ भी मोड़ सकते हैं, और वो मोड़ रहे हैं के नाम से, जिसमें इंतहाई गलीज तरीन अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अफसद में गुस्ताखी की है, जिसका लिंक और स्क्रीनशॉट जो है वो पुलिस स्टेशन में है, और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का नजीबा खाका, गलत तरीन अल्फाज, हिजर अस्वद का खाका, ये वो बनाया गया। जिसमें YouTube चैनल पर, आदम सीकर YouTube चैनल पर 6 घंटे 6 मिनट की वीडियो भी अपलोड की हुई है। अच्छा वैसे मैं देख रहा था मेरे चैनल पे 6 घंटे 6 मिनट की वीडियो भी कोई नहीं। आई डोंट नो ये कौन सा चैनल निकाल रहे हैं, कि मैं इसलिए वैसे जाके देखा यार कौन सी वीडियो है मेरे चैनल पे 6 घंटे 6 मिनट की। मुझे कोई नजदीक में तो कोई भी नजर नहीं आई, मुझे सारी मजीद देखनी पड़ेगी कौन सी 6 घंटे 6 मिनट की वीडियो है। 6 घंटे से ऊपर बहुत वीडियो है, लेकिन 6 घंटे 6 मिनट की वीडियो कोई नहीं है। और एट द सेम टाइम भाई वो चैनल मेरा, इस बंदे का नहीं है जिसने डिबेट करनी है। हम, मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, चैनल पे आओ डिबेट करो अगर हिम्मत है तो। इस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के एडम सीकर के नाम पे फड़काने से तुम्हें कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मेरे चैनल से जो डेटा निकल गया हुआ है वो क्या सिर्फ मेरे चैनल पे चल रहा, वो इस वक्त 20 से 25 चैनल्स पे चल रहा। मैंने इसी वजह से कभी किसी को रोका ही नहीं कि मेरी वीडियो कट करके उसके पोर्शंस को दुनिया तक ना पहुंचाओ, इस वजह से कि इट्स नॉट वन चैनल नाउ, इट इज 20 चैनल्स नाउ। इंडिया में, पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रीज में मेरे चैनल में 25-30 चैनल से मेरी वीडियोस कटिंग करके लोग अपलोड कर रहे हैं, और रोज मजीद लोग कर रहे हैं। तो भाई कितने एडम सीकर को रोकोगे? अगर एडम सीकर को रोकना है ना तो इस तरीके से नहीं रोका जा सकता। वो रोका जा सकता है कि आपके मुफ्ती खान आए, एडम सीकर के साथ आके बैठ के डिबेट करें और उसको डिबेट में हराएं। अगर वो एडम सीकर को डिबेट में हरा देते हैं तो उन्होंने एडम सीकर का चैनल खुद ही बंद कर दिया। तो एडम सीकर को अगर हराना है, एडम सीकर को बंद करना है, तो आपको उसको इंटेलेक्चुअली प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ रोकना पड़ेगा। वरना एडम सीकर खड़ा है इस वक्त और वो आपके तमाम मुफ्तीहान को चैलेंज कर रहा है। उसके पास आओ, उसको रेफरेंस के साथ डिस्ट्रॉय करो। इस तरीके से नहीं कि आप जिस मर्जी बंदे को पकड़ के एडम सीकर बना दो, जिस बंदे को मर्जी पकड़ के बोल दीजिए एडम सीकर के चैनल क्या है। एडम सीकर तो अब हर गली से निकलेगा, हर घर से निकलेगा। कितने एडम सीकर रोकोगे? ये जो ऑनलाइन डेटा है ना, ये इसीलिए होता है ऑनलाइन कि पीपल इसको लेके इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको रीड करते हैं, इसे लर्न करते हैं और वो फिर आगे बात लेके चलते हैं। तो कितने एडम सीकर रोकोगे? कितने बंदे पकड़ लोगे पाकिस्तान से, उनको एडम सीकर के साथ एसोसिएट कर दोगे? 2
5 10 15 20 50 60 کتنا کچھ ڈر بٹھاؤ گے لوگوں کے دلوں میں؟ بھائی ڈر تو لوگوں کے دلوں میں تم ہمیشہ سے بٹھا رہے ہو. وہ تو محمد جب مرا اس کے بعد ابو بکر نے بٹھایا. تم لوگ 1400 سال سے ڈر بٹھا رہے ہو. تو اگر ڈر ہی بٹھانا ہے تو بھائی بٹھاتے رہو. وہ تم 1400 سال سے بٹھا رہے تھے, لیکن اب انٹرنیٹ کی دنیا آ گئی ہے. اب انٹرنیٹ کی دنیا آ گئی ہے. ایک بندہ ملیشیا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, ایک بندہ انڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, ایک بندہ مالدیو میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, ایک بندہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, ایک بندہ کینیڈا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اے پاکستانیوں, تم کو اب پتہ لگا ہے, کیونکہ ہندی اردو میں یہ باتیں آنا شروع ہوئی ہیں, انگریزی کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں, عربی کے اندر چل رہی ہیں. تو بیسیکلی آپ لوگ اس چیز کو روک نہیں سکتے ہو انلیس کہ آپ کے مفتیان اب آ کے اسلام کا دفاع کریں اور ہم جیسے مرتدوں کے ایویڈنسز کو ریجیکٹ کر کے دکھائیں ڈیبیٹ کے اندر. ہم تو کب سے کے بلا رہے ہیں آپ لوگوں کو, نہیں آتے آپ لوگ. تو اس کا کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس پروف ہی نہیں ہے, ایویڈنس ہی نہیں ہے. جو ہم دکھا رہے ہیں وہ سچے ہے. اب آپ نے ایک عام سے بندے کو پکڑ لیا جس کا میرے چینل کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, جس طرح میرے چینل پہ ہر دوسرے دن ایکس مسلم آیا ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی آیا, اس نے اپنی بات رکھی, پکڑ کے اس کو ایڈم سیکر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. کل کسی وہ پرسوں کسی وہ اپنا پاسٹر کو ایڈم سیکر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا, اس کے بعد کب پھر کسی ہندو کو ایسوسیٹ کر دو گے پاکستان میں. کیا فائدہ؟ کتنے لوگوں کے اوپر ایڈم سیکر ہونے کا الزام لگاؤ گے, ایڈم سیکر کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کا الزام لگاؤ گے. ایڈم سیکر ایک اینٹی ہے ان اٹ سیلف, اس کے ساتھ آگے ڈیبیٹ کرو. وہ کھڑا ہے, ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہونے لگا تم لوگوں کا. ایسے تم اسلام کو بچا نہیں اب سکتے ہو. دس از ویئر وی آر اسٹینڈنگ. تو آئی ایم سوری قاری صاحب کہ آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا. تھینک یو سو مچ. مگر لیکن مجھے میں سمجھتا ہوں آدم اور ساحل اور ساری ٹیم کو کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سوری, کیونکہ ہم ساری عمر ساری زندگی جو ہے ہم نے اندھیرے میں نکالی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جینے کا حق ہے. ٹھیک ہے, موت ایک بار آنی ہے. میں نے جب دوسری دفعہ یہ 295 کو دیکھا تو میں ہنس پڑا. ٹھیک ہے, اس وقت میں بیکن کھا رہا تھا. ٹھیک ہے, ون آف دا بیسٹ میل ان دا ڈے, یو نو. تو میں کہہ رہا تھا, مجھے میرے وکیل نے فون کیا, اس نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کا دوسری جو ہے وہ توہین رسالت لا گیا 295 بی اور سی. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا 295 تو ایک بار ہی بڑی ہوتی ہے یار, مجھے پر دوسری لگا. آپ کسی کو 2 دفعہ نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے, تو میں تو اسی وقت کا مار گیا تھا جب میں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا. سو ابھی تو میں صرف زندہ ہوں, لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے, اور میں ہمیشہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں. یہی میرا ان کو میسج ہے. اور میں کبھی بھی ان کے جو بھی وہ مانتے ہیں, میرے ماں باپ وہ ابھی بھی وہی مانتے ہیں جو وہ شروع سے مانتے ہیں. میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں اور ان کے مذہب کے خلاف نہیں. جیسے آدم اور ساحل کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں بولتے بلکہ ہم اسلام کے بارے میں بولتے ہیں. تو اگر کسی کو وہ آپ بات کر سکتا ہے, لیکن میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں ہمیشہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے ان کو. تھینک یو. تھینک یو سو ویری مچ قاری صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے.